السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ پنجابی فلموں کے منفرد اور مقبول اداکار اقبال حسن اور چنچل ہیروئن عالیہ کی محبت کا احوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو دونوں جانب سے رضامندی کے باوجود اپنی منزل تک نہ پہنچ پائی۔ عالیہ نے فلموں میں کم بیک کے بعد اقبال حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بھی آپ کے لیے دلچسپی کے ساتھ ساتھ حیرانگی کا باعث ضرور ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے نشان کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ مستقل بنا رہے۔ ناظرین، اقبال حسن کا تعلق لاہور شہر سے ہی تھا اور نوجوانی سے ہی انہیں فلموں میں کچھ کر دکھانے کا شوق جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہی اقبال حسن نے بہت مشکل سفر کر کے فلمی دنیا کا رخ کیا اور اپنے کیریئر کا آغاز ایکسٹرا اداکار کے طور پر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی پہلی فلم پنجاب دا شیر تھی جو 1965 میں ریلیز ہوئی۔ انہوں نے اس فلم میں ایک مختصر کردار ادا کیا مگر فلم میکرز کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ضرور ہو گئے۔ بطور ہیرو اقبال حسن کی پہلی فلم سسی پنو تھی جس میں ان کے مقابل نغمہ نے ہیروئن کا رول پلے کیا، جبکہ عالیہ بھی اس فلم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دی۔ اقبال حسن بلا شبہ ایک منفرد اداکار تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں اور ہاتھوں کو حقیقی انداز میں استعمال کرتے ہوئے جلد ہی ایک الگ انداز کے عوامی اداکار کی حیثیت سے اپنی شناخت بھی بنائی، مگر بدقسمتی سے اقبال حسن کو زیادہ تر پنجابی فلموں کے روایتی ہیرو کے روپ میں ہی ہیروئنوں کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتے دکھایا جاتا رہا۔ فلم میکرز کے خیال میں گاؤں کے شہری بابو کا کردار اقبال حسن بہت خوبی سے نبھانے میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، مگر اقبال حسن در حقیقت بہت بڑے آل راؤنڈر فنکار تھے جو ہر قسم کا کردار نبھانے کی خوبیوں سے مالا مال تھے۔ پنجابی فلموں میں اقبال حسن کی فلمی جوڑی اداکارہ عالیہ کے ساتھ بہت مقبول ہوئی۔ ان دونوں کو اسکرین پر ایک ساتھ دیکھ کر یہ گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ زیادہ فلموں میں کام کرنے اور زیادہ وقت ایک دوسرے کی قربت میں گزارنے کی وجہ سے اقبال حسن اور عالیہ کے درمیان بہت اچھی دوستی ہوئی، جو آگے چل کر پہلے پسندیدگی اور پھر محبت میں تبدیل ہوئی۔ عالیہ اسکرین پر زیادہ تر شوخ و چنچل کرداروں میں نظر آتی، مگر وہ بہت شاندار ایکٹریس ہونے کے علاوہ ایک بہت حساس دل رکھنے والی شخصیت بھی تھی۔ اقبال حسن اور عالیہ نے ایک ساتھ گھر بسا کر زندگی گزارنے کے خواب بھی دیکھے، مگر اقبال حسن کی فیملی شاید ایک فلموں میں کام کرنے والی لڑکی کو اپنے خاندانی معاملات کی وجہ سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ انہی مسائل کی وجہ سے اپنے وقت کی یہ مقبول ترین فلمی جوڑی شادی کے بندھن میں نہ بن سکی۔ بعد ازاں عالیہ نے ہدایت کار الطاف حسین کے ساتھ شادی کی اور چند برس تک وہ پردہ اسکرین سے بھی دور رہی۔ جب الطاف حسین سے علیحدگی کے بعد عالیہ کا فلموں میں کم بیک ہوا تو اسے چند ایک فلموں میں اقبال حسن کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا، مگر اب ان کے ماضی کے تعلقات کو وقت کی دیمک نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں بھی بدنام سیا تو بھی بدنام پتہ مینوں تو آنا نہیں چنگا نے جام اللہ کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے۔
بخاری اسٹوڈیو میں ایک گانے کی فلم بندی کے دوران اقبال حسن نے عالیہ کا بازو پکڑ لیا، جبکہ فلم کے شاٹ میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ عالیہ نے ہدایت کار سے شکایت بھی کر ڈالی کہ اقبال حسن کو سمجھایا جائے کہ وہ میرا بازو چھوڑ دے۔ اقبال حسن شاید عالیہ کو اپنے مقابل دیکھ کر ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھو چکے تھے۔ وہ عالیہ کا بازو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ الیاس کاشمیری کی مداخلت کے باوجود وہ راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے الیاس کاشمیری کو دھکا دے کر گرا دیا۔ اقبال حسن کی ضد کی وجہ سے معاملات کافی حد تک خراب ہو گئے۔ اداکار یوسف خان کے سمجھانے پر بھی بات نہ بن سکی اور یوں پہلی بار اقبال حسن اور یوسف خان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ماحول میں پیدا ہونے والی یہ کشیدگی کئی روز تک چلتی رہی، جسے فلم انڈسٹری کے سرکردہ افراد نے اقبال حسن کو سمجھا بجھا کر بمشکل ختم کروایا۔ جہاں تک اقبال حسن کے کیریئر کا تعلق ہے تو انہیں اپنی فلم اکبر امر اینتھنی میں سکھ کا کردار کمال مہارت سے ادا کرنے پر فلم میکرز کی نئی کھیپ نے نوٹس کیا، جس کے بعد اقبال حسن کو تواتر کے ساتھ فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ انیس سو اکاسی میں بننے والی فلموں چن وریام اور شیر خان نے اقبال حسن کو اپنے فلمی سفر میں پہلی بار اس مقام پر لا کھڑا کیا جس پائے کے وہ ایکٹر تھے۔ ان فلموں کی زبردست کامیابی کے بعد اقبال حسن اپنے ساتھی فنکاروں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی پر بھی سبقت حاصل کر گئے۔ اقبال حسن نے اپنے 20 سالہ فلمی کیریئر میں تقریباً 300 سے زائد فلموں میں کردار نگاری کی اور عین اپنی مقبولیت کے عروج پر نومبر 1984 میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے دوران وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے بعد بھی اقبال حسن کی تقریباً 1.5 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوئیں۔ ان کی آخری ریلیز ہونے والی فلم دشمنی تھی جو 1990 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اقبال حسن بلا شبہ ایک بہت بڑے فنکار اور بہت اچھے انسان تھے، جنہوں نے زیرو سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جس وقت وہ اس جہان سے رخصت ہوئے اس وقت وہ کروڑ پتی اداکار بن چکے تھے۔ یہ سب ان کی محنت اور اللہ کی مہربانی کا نتیجہ تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اقبال حسن کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔